اللہ پاک کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس ایس بلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور یہاں پہ بھی میں اپنی مارننگ اور جو آفٹر نون کی جو روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ان دنوں گرمی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے میری طبیعت کافی خراب تھی ابھی 2 دن پہلے، تو اسی وجہ سے بس یہ جو روٹین میں سے شیئر ہو سکی میں نے اسی کو ریکارڈ کیا ہے۔ اور میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، بس لیکن الحمدللہ بہتر ہے۔ اور آج کل کا گرمی کے موسم کی وجہ سے کافی زیادہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ بس اس گرمی کی شدت کو کم کر دیں اور بارش ہو جائے، کچھ موسم بہتر ہو جائے، تاکہ مخلوق خدا جو وہ بھی سکھ کا سانس لے۔ تو بس یہاں پہ میں کچھ جو ویڈیو جو ہے اس کے اندر اپنی روٹین شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ ذمہ دار عورت جو ہے وہ اگر بیمار بھی ہو تو وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہتی۔ تو اسی طرح کا کچھ میرے ساتھ بھی یہی تھا۔ میری طبیعت تو ضرور خراب تھی، لیکن مجھے اپنے کچھ کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، ان کی فکر زیادہ تھی۔ تو یہاں پہ جو آپ نے دیکھا اس سے پہلے لیموں کے چھلکے بہت سارے جمع ہوئے تھے، ان کا مجھے ہینڈ واش ان کا جو ہے لیکوڈ ڈش واشر اور جو کلینر ہوتا ہے وہ بنانا تھا پوچھا وغیرہ لگانے کے لیے۔ تو میں کافی دن سے سوچی تھی، لیکن بس مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ تو خیر میں تو جیسے طبیعت میری بہتر ہوئی تو میں نے ان کو بھی ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ اور یہاں پہ جو ہے میں دوپہر کی جو لنچ کی تیاری ہو رہی ہے، دوپہر کا کھانا بنانے کی۔ تو آج میں نے کہا گرمی زیادہ ہے تو تھوڑا سا ہلکی پھلکی ترکاری بناتے ہیں۔ تو یہاں میں بھنڈی کی جو ترکاری ہے وہ بنا رہی ہوں، اور ان کو میں نے ایک دن پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیا تھا تاکہ اچھی طریقے سے ڈرائی بھی ہو جائیں تو زیادہ اچھی بنتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک سائڈ میں دال بھی بنا رہی ہوں، مونگ مسور کی دال جو ہوتی ہے، کیونکہ میں اس میں بنا رہی ہوں مونگ اور مونگ کی چھلکوں والی دال، تو یہ زیادہ جو ہے ہیلدی ہوتی ہے صحت کے لیے۔ بس بھنڈی کے لیے ہم نے جو پیاز کو گولڈن فرائی کروں گی، اور اس کے بعد اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا، اور پھر بھنڈیوں کو ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں گے۔ تو آپ اس کو ریسیپی کو آپ دیکھتے رہیے میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں، اور ہم کچھ اپنی باتیں جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ذمہ دار عورت جو ہے وہ اب بیمار بھی ہو تو اپنی جو ہے اس کی گھریلو ذمہ داریوں سے وہ غافل نہیں رہتی۔ تو یہی سب ہر ذمہ دار عورت کا یہی جو ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے تو اس کو گھر کے کاموں کی فکر پھر بھی رہتی ہے کہ گھر میں کیا پکنا ہے، کیا آنا ہے، کیا جانا ہے، کیا دینا ہے، کسی کو کیا کھانا ہے، بچوں کو کیا دینا ہے، تو اسی اس میں جیسے وہ اس کی فکر رہتی ہے۔ تو مجھے بھی یہی تھا کہ میری طبیعت جلدی سے سنبھلے تاکہ میں اپنے جو روٹین کے کام ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کر سکوں۔ اور پھر جیسی میری طبیعت بہتر ہوئی تو پھر میں نے جو ہے اپنے کاموں کی طرف توجہ دینا شروع کری۔ تو یہاں سب سے پہلے میں یہ جو ہے ہنڈیاں بنا رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے کلینر جو وہ بناؤں گی۔ تو اس کی ریسیپی تو خیر میں آپ سے شیئر نہیں کروں گی، اس لیے کہ ریسیپی میں اس سے پہلے چینل پہ میرے موجود ہے، آلریڈی میں دے چکی ہوں۔ تو لیکن آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو چینل پہ میرے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں میں نے بھنڈی کے اندر نمک ڈالا ہے اور کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے، اور تھوڑی سی میں اس کے اندر لال مرچ ہلدی ڈالوں گی، لال مرچ پسی ہوئی، اور ایک ہری مرچ کا کیوب بھی ڈالوں گی۔ اور بس یہ ہلکے مسالے کی میں بناؤں گی، اس کو زیادہ اسپائسی نہیں ہوگی، اس سے گرمی کا موسم ہے تو اسپائسیز میں کم یوز کرنے چاہیے۔ زیادہ چٹپٹے کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور کیونکہ مجھے تو خیر ڈائریا ہوتا تو مجھے تو یہ بالکل نہیں کھانا اس وقت، تو میرا کھانا کھانے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اس ڈائریا میں جو ہے نا کھانے پینے سے آپ کو بالکل جو ہے دل ایک دم سے چاٹ ہو جاتا ہے، اور منہ کا ذائقہ بھی میرا کافی خراب تھا، مجھے بخار بھی ہوا تھا، تو اسی وجہ سے مجھے بالکل بھی دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی چیز کھاؤں اس طرح کی۔ تو بس یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں، اور سبزی ہماری ترکاری جو بہت ایزیلی جلدی سے بن گئی، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بس اس کو آپ کو ہلکی آنچ پہ جو اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے لاسٹ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا، اور تھوڑا سا آمچور پاؤڈر، اور اس کے علاوہ ٹماٹروں کا جو کیوبز ہیں وہ بھی ڈالے تھے،
چاپ کیے ہوئے ٹماٹر ڈال اس کے اندر، ٹماٹر اس میں اچھے سے ڈلیں گے، اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے ٹماٹر سے ہی آئے گا. اگر آپ کے پاس کیری ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ہو گئی کھانے پکانے سے ریلیٹڈ بات. اب صفائی کی طرف بھی ہے کہ ذرا مجھے کچن کی بھی تھی فکر کہ کچھ کچن کی کلیننگ وغیرہ نہیں ہوئی ہے ٹھیک سے، تو اس کو بھی کرنا ضروری تھا. تو اسی وجہ سے میں نے وہ اپنے کلینر بنایا، اور پھر اس کے بعد میں نے کچن کا جو فرش وغیرہ تھا وہ بھی اچھی طریقے سے صاف کیا. اس لیے کہ ہم نے کوئی اپنے گھر میں میڈ وغیرہ نہیں رکھی، ہم لوگ گھر کا کام خود ہی کرتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ بہتر رہتا ہے کہ انسان اپنے گھر کا کام خود کرے، تاکہ اس کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں، چلتے پھر رہیں. ورنہ خالی جیسے ہیلپر کے اوپر رہنا نا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک تو تنگ بھی بہت کرتی ہیں، پھر ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھی کہ مجبوری میں انسان رکھ لے ہیلپر، لیکن ضروری نہیں کہ آپ پورا ڈپینڈ جو ہے نا ہیلپر کے اوپر ہی ہو جائیں ڈپینڈنٹ. اس کے بغیر پھر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو اپنے گھر کا کام خود بھی کرنے چاہیے، تاکہ یہ کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. اکثر ہیلپر تو چھٹیاں بھی کر لیتی ہیں، تو بہت ان کے نخرے ہوتے ہیں اور تنگ بھی بہت کرتی ہیں. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے آپ گھروں میں اکثر کہ آئے دن جو ہے بس لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وہ ہیلپر جو چھٹی کر گئی، وہ یہ اتنے پیسے مانگ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو میں نے اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ابھی تک اس قسم کا کوئی جھنجھٹ پالا ہے، کوئی نہ وہ جو ہے پالا ہی نہیں ہے اس قسم کا کہ ہیلپر کو اپنے ساتھ سر پہ سوار رکھوں. تو میں کوشش سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے گھر کا کام خود کرے. اب یہاں پہ ہماری دال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، تو اس کے اندر میں بس بگار لگا رہی ہوں. اور یہ دوپہر کا کھانا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جو روٹی بنائیں گے اور یہ کھانا ہمارا ریڈی ہو جائے گا. تو دال بھی بہت ایزی طریقے سے جلدی بن گئی. اور اس میں صرف چاپ کی ہوئی پیاز، کٹا ہوا لہسن، زیرہ اور 3-4 گول والی جو سرخ مرچ ہوتی ہے، بس اس کا بھگار ہم اس میں لگائیں گے. اور ساتھ میں تھوڑا سا اس میں جو کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر بھی ڈالا تھا، تاکہ اس سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے بھگار جو اچھا ہو جاتا ہے. یعنی دال کا جو کلر ہے نا وہ اس میں ایک فریشنس سی آ جاتی ہے. تو بس یہ دال ہماری ریڈی ہو گئی ہے. اچھا، نمبر 3 پر اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بیماری میں انسان ایکٹیو کیسے کرے رکھے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی آپ بیماری کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں، بالکل بستر کے نہ ہو جائیں کہ اگر بیمار ہو گئے تو جیسے بستر پہ ہی لیٹ گئے. کوشش یہ کریں کہ اس میں بھی اپنے ہلکے پھلکے کام آپ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو کہ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، کہ نماز ضرور ادا کریں. نماز، قرآن، اس کی پابندی ضرور رکھیں، چاہے بیمار بھی ہوں. اس لیے کہ نماز تو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. تو اس سے سکون ملتا ہے ذہن کو بھی، دل کو بھی، اور یہ کہ اس سے برکت بھی ہوتی ہے گھر میں. تو یہ کہ اگر بیمار بھی ہوں تو آپ نماز اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ضرور جاری رکھیں. نمبر 4 پر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے موڈ کو بہتر کریں. وہ کس طریقے سے کہ بیماری میں انسان تھوڑا سا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں نا بیماری آتی گھوڑے کی چال سے اور جاتی چوٹی کی چال سے. تو اس میں بیماری کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبا ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز جو اپنے ٹائم پر ہی ہوتی ہے. تو بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی کرنے والے ہیں. تو بس یہ کہ بیماری میں بھی انسان کو اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ پازیٹیو سوچے، نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے قریب نہ آئے. اس لیے کہ میں ابھی جب 2 دن بیمار رہی تو میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا کہ میں کافی ڈپریس ہو رہی تھی. مجھے ایسا لگا تھا جیسے یہ تکلیف میری جیسے ہمیشہ ہی رہے گی یا بہت ٹائم لے گی شاید جانے میں. تو مجھے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور میں 2-3 دن کے اندر ہی کافی بہتر ہو گئی. ویکنیس ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہوں. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، احسان ہے اس کا. اور یہاں پر جب روٹی بنا رہے ہیں ہم لوگ دوپہر کی، اور یہاں پہ جو اقرا جو ہے وہ روٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی میں تمہاری ہیلپ کرواتی ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ کہ روٹی بنا رہی ہے اور اچھی روٹی بنا لیتی ہے. تو اسی طریقے سے لڑکیوں کو کام آتا ہے کہ اگر ماں کی طبیعت خراب ہو تو چلو بیٹی بھی ان کے جگہ کام کرے. تو یہی ہوا تھا کہ جب میری طبیعت خراب تھی تو اس نے پھر ناشتہ اور کھانا وغیرہ اس نے بنایا.
ابھی کیونکہ سیکھ رہی ہیں، ابھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی ان کے اندر جو ہے مہارت آئے گی، اور شروع میں تو سب اسی طریقے سے ہی سیکھتے ہیں. تو بس میں نے کہا کہ تم جو ہے کرو، بناتی رہو، پھر میں جو ان کو سیکتی رہتی ہوں. تو یہ روٹیاں جو ہے وہی بیل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو توے پہ میں ڈال رہی تھی ان کو. تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے بس آہستہ آہستہ کر کے روٹی پک گئی. اور کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، کچن کے اندر ہیٹ بہت زیادہ تھی، تو یہ کہ پسینہ بہت زیادہ آ رہا تھا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتی ہے. تو چوتھی بات میں یہ کروں گی کہ بیماری ہو یا نہ ہو، پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرنا ہے آپ کو. پانی پئیں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ پانی سے جو ہے نا ہمارے پیٹ کی جو ہے گرمی بھی دور ہوتی ہے ہمارے معدے کی، اور ہماری جو اندر کی جو صفائی بھی ہوتی ہے جسم کی. ہمارے گردے واش ہوتے ہیں، تو پانی بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری اسکن جو ہے وہ بھی اس سے ڈرائی نہیں ہوتی ہے پانی کی انٹیک سے. تو پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور پیاس سے زیادہ پانی پئیں گرمیوں میں. کناروں کو پتلا کرو، اس لیے کہ جتنا زیادہ پسینہ آتا ہے تو اتنا زیادہ ہی جو ہے ہمیں پھر ہماری انرجی بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے کوشش کریں کہ پانی اپنے آپ کو جو ہے ہائیڈریٹ رکھیں، پانی سے فل رکھیں اپنی باڈی کو. اور نمبر 5 کہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں، اور اگر ضرورت ہو تو پھر غسل بھی کریں، نہا لیں. تو یہ نہیں کہ اگر بیمار انسان ہو تو پھر نہانا دھونا چھوڑ دے. ہاں اگر موسم اگر ویسا ہے، ٹھنڈا ہے یا کچھ، تو الگ بات ہے، لیکن اگر گرمی کا موسم ہے تو نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے بھی یہی کیا کہ جب میری طبیعت سنبھلی جیسے ہی فوراً میں نے جو ہے بات لیا، یعنی کہ نہانا دھونا کیا، تو مجھے اس سے بھی انسان جلدی فریش ہو جاتا ہے بیماری. یہاں پہ روٹی بن رہی ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے ایسا ایسا کر کے جو اپنا سب کام نمٹا لیا. کھانا بھی ہمارا بن گیا اور روٹیاں بھی بن گئیں. تو گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ جو مشکل کام لگتا ہے وہ روٹی بنانا لگتا ہے، اس لیے کہ ہیٹ جو ہوتی ہے ڈائریکٹ ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے. لیکن کام تو یہ کرنا ہی ہے ضرور. بس یہاں پہ پھر میں، اور نمبر 6 پہ یہ کہ ظاہر بچوں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ چاہے بیمار ہوں آپ نہ ہوں، ان کو تو وقت پر کھانا چاہیے ہوتا ہے. تو ان کو اس چیز سے فرض نہیں ہوتی کہ آپ بیمار ہیں یا کیا ہے، تھکی ہوئی ہیں کیا ہے. تو خیر میں نے یہاں پہ جو ہے کھانا بنا دے کے فارغ کیا، اور الحمدللہ جو ہے ہماری روٹیاں جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. اور 7 نمبر پہ یہ کہ آؤٹنگ کے لیے آپ تھوڑا بہت باہر ضرور نکلیں. جب بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈپریس فیل کریں، یا آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ٹینشن ہو کچھ، تو آپ باہر کھلی فضا میں نکلیں. کسی باغ میں جائیں، پارک میں بیٹھ جائیں، یا کسی سے ملنے چلے جائیں، یا اپنے کسی فرینڈ سے. تو اس سے آپ کی جو ہے ذہن پہ اور اس پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں میرا کلینر جو وہ ریڈی ہو کے ریڈی ہے. یہ 2 میں نے جو بوتلیں ہیں یہ میں نے ڈش واشر بنایا، اور 2 بوتلوں میں جو یہ پوچھا لگانے کے لیے کلینر ہے، باتھ روم کلینر ہے. اس سے باتھ روم بھی آپ واش کر سکتے ہیں، ٹائل وغیرہ جو بھی ہے، فرش بھی دھو سکتے ہیں، پوچھا بھی لگا سکتے ہیں. اور اس سے جو برتن دھوتے، یہ ہمارے لیموں کے چھلکے تھے، میں نے ان کو بیکار نہیں کیا، اور اس سے دیکھیں میں نے اپنی کلیننگ بھی کری ہے. ہاں تو میرا کاؤنٹر ٹاپ جو ہوتا ہے کافی مجھے میسی لگ رہا تھا، تو اس کو پھر میں نے اچھے طریقے سے اس سے کلین کیا، اور یہ بالکل یعنی کہ کلین چمک گیا. تو بس میں اس کو دیکھ رہی تھی، تو لیکن طبیعت میری خراب تھی، تو مجھے کافی وہ لگ رہا تھا کہ اس کو مجھے اچھے طریقے سے اس کو کلین کرنا ہے. اس لیے کہ آگے کی صفائی تو روزانہ ہو جاتی ہے، لیکن جو ایک ڈیپلی کلیننگ ہوتی ہے نا، اس کے بغیر جو صفائی مکمل نہیں رکھتی. تو بس اب یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کلینر ڈال کے نا اس کو میں نے اچھے سے جو ہے اس کو کلین کر لیا. تو ابھی جو میرے سمجھ میں آ رہا تھا بس میں وہ وائس اوور کر رہی ہوں. میرے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا بات کروں، کیا بولوں. اس کی کبھی طبیعت خراب تھی، تو اس کی وجہ سے کافی مجھے ویکنیس بھی ہو رہی ہے، اور ذہن میرا پوری طریقے سے ابھی ایکٹیو نہیں ہوا. لیکن بس میں نے کہا جو مجھ سے شیئر ہو سکتا ہے میں وہ کرتی ہوں. اور انسان کو ریئلٹی پہ ہی رہنا چاہیے، ریئلٹی ہی دکھانی چاہیے.
بنا کے بناوٹ. تو جو کہ میں نے روٹین تھی یہ میں نے اپنے سے شیئر کری ہے. اور یہاں میرا کاؤنٹر بالکل کلین ہو گیا ہے, چمک گیا, بالکل بہت اچھے سے صاف ہو گیا, کافی شائن ہو گیا تھا اس پہ. اور یہ میں نے ہوم میڈ میرا کلینر ہے, میں نے اس کو یوز کیا ہے. چاروں سائڈ سے اس کو اچھی طریقے سے اس کو ٹاول سے اس کو پوچھ دیا ہے. اور دیکھیں کتنی اس پہ جو ہے مسکار. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے یہ فرش پہ بھی اس کو پھیلایا, تو کچھ کلینر میرا نیچے بھی گر گیا تھا ڈالتے میں واٹر میں, تو اس وجہ سے میں نے جو ہے اس کو پھر پھیلا کے نا اور پھر میں اس کو فرش کو صاف کر رہی ہوں. تو کافی جو ہے فرش یہاں سے جو ہے ڈسٹی ہوا ہوا تھا, اس لیے ڈسٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ آتی ہے ہوا کے ساتھ اڑ اڑ کے. تو میں نے اس کو ہاتھ ڈال کے اس کو جو میں نے اس کو وائپر سے جو ہے رکھ دیا, تو یہ کافی اچھا جو ہے صاف ہو گیا. اور جب صاف ستھرا جو گھر ہوتا ہے, جو کچن ہوتا ہے آپ کا, تو وہ بھی آپ کے ذہن پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے. تو مجھے جب تک کچن میرا جو ہے صاف نہیں ہوتا مجھے سکون نہیں آتا ہے. تو میں اس کو بھی میں کافی دن سے اس کو واچ کر رہی تھی کہ مجھے اس کو صاف کرنا ہے. اور پھر میں نے جیسی میں طبیعت میری سمجھی میں فوراً سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے توجہ دی. اور یہ کام کرتے کرتے مجھے تقریباً مجھے جو ہے 3 سے 4 بج گئے تھے, اور میں نے کھانا بھی کوئی اس وقت تک نہیں کھایا تھا. اور یہ سب کام کلین کرنے کے بعد جو ہے مجھے اطمینان ہوا کہ میرا کچن جو ہے صاف ہو گیا. اور دیکھیے فرش بالکل صاف ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے جو کبرڈ تھے ان کے اوپر بھی میں نے اسی کلینر سے ان کی بھی صفائی کی. ان پہ بھی جو ڈسٹنگ ان کی کری ہے تو یہ بھی بالکل صاف چمک گئے. کچن اب بالکل صاف لگ رہا ہے, فرش اس کا سب طرح سے بالکل صاف ہے. تو یہ ہمارا جو کلینر تھا بہت عمدہ تھا, اور اس کا رزلٹ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے. 100% رزلٹ دیا اس نے. اور دیکھیے صاف ستھرا کچن کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو صاف ستھرا کچن جو ہے وہ بھی ایک عورت کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ اس کا کچن جو ہے وہ صاف ستھرا رہے, ہر چیز جو اپنی جگہ پہ وہ سلیقے سے ہو. تو مجھے بھی آج کا دن مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے جو ہے کچھ کارآمد کام کیا. اور پھر آخر میں جو ہے ہم اپنے یہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے باہر آ گئے تھے رات کو آئس کریم کھانے. تو یہی تک میرا ولاگ تھا. آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. چینل بنایا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا, اچھا سے کمنٹس کیجیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. فائنلی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کے دعا کروں. پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اب اجازت. فائنلی ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.